بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون فاتخذتموہم سخریا، پس پکڑ لیا تم نے ان کو مذاق کا نشانہ، حتی انسوکم ذکری، حتیٰ کہ بلا دیا انہوں نے تم کو میرا ذکر، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے مذاق کرتے تھے، انی جزیتہم اليوم، بے شک بدلہ دیا میں نے ان کو آج کے دن، بما صبروا، اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، انہم هم الفائزون، بے شک وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو جن ایمان والوں کا تذکرہ پچھلی آیت میں گزرا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، نیک عمل کی کوشش کرتے ہیں، بخشش کی، رحمت کی امید رکھتے ہیں، تو کافروں نے ان کو مذاق کا ذریعہ، مذاق کا نشانہ بنایا کہ یہ دنیاوی معاملات میں لاس میں جا رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں، اور ایک اندیکھی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یعنی قیامت، جس کا پتہ ہے آنی ہے یا نہیں۔ تو یہ انہیں صحابہ اکرام پہ، ایمان والوں پہ اعتراض کیا کہ ظاہر بات ہے جب اپنا کاروبار ترک کر کے، چھوڑ کے، یا پھر اپنے کھیتوں کو، اپنے باغات کو اور اپنی تجارت کو، سب کو چھوڑ کے 5 وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنا آرام ترک کر کے، بستر پیچھے ہٹا کے، اور ساری ضرورتیں بالائے طاق رکھ کے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھنا ہے، تو پھر کافر لوگ، منافق لوگ مذاق تو کریں گے کہ اس کو تو بس نمازوں کے علاوہ کوئی ہوش ہی نہیں، ادھر آیا نماز، ادھر آیا نماز، ادھر سے گیا نماز، ادھر سے گیا نماز، ایک پڑھ کے آیا دوسری کی فکر، دوسری پڑھی تیسری کی فکر، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد والی نماز کی فکر، کاروبار میں گیا، خوشی پہ گیا، غمی میں گیا، سفر میں گیا، ہر جگہ نماز کا فکر۔ تو یہ جو نماز کا فکر ہے، یہ تو تمہارے دنیاوی معاملات میں تمہیں پیچھے چھوڑ دے گا۔ ظاہر بات ہے جتنی دیر میں تم عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے، اتنی دیر ہم زیادہ کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے، کھیتی باڑی کریں گے، تو ہم آگے نکل جائیں گے۔ دیکھنے میں بھی فی الواقع صورتحال لوگوں کی یہی نظر آنے لگی کہ جو نماز کے لیے، عبادت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، وہ دنیاوی معاملات میں پیچھے رہ گئے، اور جو جی بھر کے فل ٹائم لگا کے کاروبار کرتے تھے، وہ آگے نکل گئے، انہوں نے بہت سی دولت بنا لی، انہوں نے کہا دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ تمہاری نمازیں تمہیں پیچھے چھوڑ دیں گی۔ تو چند ایک ایسے نئے مسلمان، ان کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا ہونے لگا کہ شاید اسی وجہ سے ہم کاروباری معاملات میں پیچھے ہیں کہ جو وقت ہم نماز کو دے رہے ہیں وہ کاروبار کرنا چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی انسوکم ذکری، وہ تمہیں میرا ذکر بلانا چاہتے ہیں، دور رکھنا چاہتے ہیں۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، انہیں نمازوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا بدلہ دنیا میں تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کا دنیا میں بدلہ ہے ہی نہیں، آخرت میں اللہ دے گا۔ بعض جرائم ایسے ہیں جن کی دنیا میں سزا ہے ہی نہیں، آخرت کو ہوگی۔ جیسے نماز کو ہی لے لیں، نماز کا صلہ دنیا میں بڑے سے بڑا صلہ بھی چھوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے۔ بے نماز بندے کی سزا دنیا میں زیادہ سے زیادہ بھی تھوڑی ہے، تو اس کی سزا اللہ آخرت میں دیں گے۔ اس طرح باقی معاملات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جزیتہم الیوم بما صبروا، انہوں نے جو صبر سے، حوصلے سے، ہمت سے دینی معاملات میں اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کر کے وقت گزارا ہے نا، اسی کی وجہ سے انہم هم الفائزون، یہ کامیاب ہونے والے۔ تو کامیابی دنیاوی دولت میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے۔ بہت سے دولت مند ہیں لیکن پریشان ہیں، بہت سے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ٹینشن میں ہیں، بہت سے مالدار ہیں لیکن کئی الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایسی ایسی گنجلیں اور الجھنیں ہیں کہ وہ جیسے جیسے حل کرنا چاہتے ہیں ویسے ویسے بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو وہ پرابلم، وہ مسائل، ان کا حل دنیا کے پاس نہیں ہے، نہ دنیا والوں کے پاس ہے، وہ تو اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی حل کرنے والا ہے۔ تو حل اللہ کیسے کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ سے کہیں گے۔ تو پہلے اللہ کی عبادت کریں، پھر دعا کریں، اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل مصیبت بھی ٹال دیتے ہیں، مشکل مسائل حل کر دیتے ہیں، اور ایسے ہوتا ہے۔ تو جو نمازی بندہ ہے، اگرچہ اس کے گھر میں، کاروبار میں بہت زیادہ فراوانی خوشحالی نہیں، لیکن وہ ہے پرسکون، ہے اطمینان قلب والا، تبھی تو وہ بار بار آ رہا ہے۔ کون دوسری جگہ دوسری بار جاتا ہے، بار بار ایک جگہ؟ کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے تو وہ کوئی آتا ہے۔ تو اگر اسے دنیاوی نعمتیں نہیں مل رہی لیکن ایک دلی سکون تو ہے، ذہنی سکون تو ہے، طہارت تو ہے، اور دلی سکون ہی، اطمینان قلب ہی یہ صحت میں اضافہ کرتا ہے، بندے کے جسمانی معاملات بھی پرسکون رہتے ہیں، فزیکل فٹنس بھی رہتی ہے، اور برین واش بھی ہوتا رہتا ہے، بہت سی ٹینشنیں حل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آنے سے، جھکنے سے دنیاوی مسائل بھی حل ہوتے ہیں، چاہے کسی کو سمجھ آئے نہ آئے۔ اللہ رب العزت اس عبادت کا دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مال کی فراوانی بھی دے دیتے ہیں، اولاد کی فراوانی بھی دے دیتے ہیں، اور ان کو عزت اور تکریم میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں، کسی نہ کسی عہدے اور منصب پہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو زیادہ جو فائدہ ہے وہ تو آخرت میں ہی ملنے والا ہے، اور اصل فائدہ ہے ہی آخرت میں، اصل کامیابی ہے ہی آخرت میں ہے۔ تو مومن بندے کا تو یقین ہے، کیونکہ یہ صورت ہی مومنوں کے لیے ہے، ان کے نام کی ہے، سورہ مومنون۔ تو کافر یا منافق یا پھر دنیا دار لوگ، دین دار لوگوں کا جتنا مرضی مذاق اڑاتے رہیں، مومن بندے اس سے ڈس ہارٹ نہیں ہوتے، دل نہیں چھوڑتے، ذہن چھوٹا نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے عقیدے پہ، اپنے عمل پہ اور آخرت کی تیاری پہ قائم رہتے ہیں۔ یہی قائم رہنا استقامت ہے۔ تو شیطان بڑا بے ایمان ہے، وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے انسان کو یہ گمراہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو جتنا وقت تم نے نماز پہ لگایا، اتنا وقت تم اوور ٹائم لگا لیتے تو دیہڑی زیادہ بن جاتی،
مہنگائی کے دور میں تمہاری پرافٹ آ جاتی، کوئی تنخواہ میں اضافہ ہو جاتا، کوئی 4 پیسے آ جاتے، تم یہ کام کرتے وہ کام کرتے۔ اللہ رب العزت نے کئی ایک مقام پہ شیطان کی ان حرکتوں کو آشکار کیا ہے۔ فرمایا شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں غریبی فقیری کا جھانسا دے کے نا تو اللہ کی عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے، تو اس کے جھانسے میں نہیں آنا، بلکہ حقیقت میں جو انالیسز کیا گیا ہے، دیکھا گیا ہے کہ ایک مومن آدمی، مسلمان آدمی اور نمازی آدمی، مخلص آدمی، سچ بولنے والا آدمی، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والا آدمی، وہ کاروباری معاملات میں دوسرے لوگوں سے پیچھے اس وجہ سے نہیں رہتا کہ وہ نماز پڑھتا ہے، کہ وہ ٹائم نماز کو دے رہا ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے پیچھے رہتا ہے کہ وہ رزق حلال کماتا ہے۔ وہ کہتا ہے حرام نہیں کمانا، تھوڑا قبول ہے۔ تو جو آگے بڑھ جاتے ہیں، مالا مال ہو جاتے ہیں دنیا میں کے معاملات میں، وہ نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں۔ ہاں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو رزق حلال بھی کماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی بھی دی ہوئی ہے، لیکن وہ الا ماشاء اللہ ہوتے ہیں۔ تو زیادہ لوگ جو میجارٹی ہے، جو اپنے دولت بڑھانے کے چکروں میں ہیں، تجوریاں بھرنے کے چکروں میں ہیں، بینک بیلنس بڑھانے کے چکروں میں ہیں، وہ نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، بس مال آنا چاہیے۔ تو جو مومن اور مسلمان ہے وہ یہ نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ہونا رزق حلال چاہیے۔ ایسے ہی مومن آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ صحت کم ہو یا زیادہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جسم میں بیماری نہیں ہونا چاہیے۔ مومن آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے عمل تھوڑا ہو یا زیادہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں شرک کی، بدعت کی، جہالت کی اور جرائم کی، کبیرہ گناہوں کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ عمل خالص ہونا چاہیے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو خالص، عقیدہ بھی خالص ہو، عمل بھی خالص ہو، تو پھر نجات ممکن ہے، نجات کے چانس ہیں۔ تو کافر لوگ، منافق لوگ، دنیا دار، دنیا کے حریص لوگ شروع سے ہی مذاق اڑاتے رہے ہیں صحابہ کرام کا اور ایمان والوں کا، اب تک اڑا رہے ہیں، یہ سلسلہ چلتے رہنا۔ ہر کسی نے دنیا میں آ کے اپنا حصہ لینا ہے، کوئی ایمان کے چشمے سے وافر حصہ لے کے چلا گیا اور کوئی ایمان کے چشمے سے قریب سے گزر کے محروم رہ گیا، کسی نے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھایا اور کوئی آنکھیں بند کر کے اندر بیٹھا رہا، کسی نے چاند کی چاندنی سے فائدہ اٹھایا اور کوئی بے خبر سویا رہا، کسی نے اذان کی آواز پہ لبیک کہا اور کوئی دنیا داری میں پڑا رہا، کسی نے اللہ رب العزت کی اطاعت میں فرما برداری میں وقت گزارا اور کوئی اپنے کھیل تماشوں میں لگا رہا، کسی نے تہجد پڑھی اور کسی نے اسی ٹائم گناہ کے سسٹم میں وقت گزارا، کسی نے رزق حلال کمایا اور کوئی حرام کے پیچھے پڑا رہا۔ وہ تو اپنی اپنی مرضی اور اپنی اپنی چوائس، اپنا اپنا عمل ہے۔ اللہ نے دونوں کو اختیارات دے دیے دو کام کرنے کے، چاہے تم نیک کام کر لو، برے کر لو، تمہارے پاس اب اختیار ہے اور نتیجہ بھی اسی پہ ہوگا۔ ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق نجات بھی پا سکتا ہے، سزا بھی پا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جن کو ہم نے ان کے صبر، حوصلے، ہمت کی بنا پہ بدلہ دینا نا قیامت کے دن، وہ
ایسا بدلہ ہے جو ختم ہونے والا ہے ہی نہیں ہے۔ اولئک هم الفائزون انہم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی اعزازات ہیں، تمغے ہیں، عہدے ہیں، یہ سب سے پہلے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اہل بیت اطہار کو، امہات المومنین کو، صحابہ صحابیات کو، بنات رسول کو، آل رسول کو عطا ہوئے، اور پھر اس کے بعد قیامت تک کے آنے والے مومنوں کے حصے میں آئے ہیں، جنہوں نے بھی اس دین پہ، اسلام پہ، قرآن پہ، احادیث پہ حقیقی معنوں میں عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا آخرت میں کامیاب فرما دیا۔ اللہ ہمیں بھی انہی میں شامل فرمائے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، پس بنایا تم نے ان کو مذاق کا نشانہ، حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ وہ بلانا چاہتے ہیں تم کو میرا ذکر کرنا۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے مذاق کرو گے۔ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، بے شک میں نے جزا دی ان کو آج کے دن اس کے سبب جو انہوں نے صبر کیا۔ انہم هم الفائزون، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔